اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں، بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات تھی، سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی کریں، قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے، اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا اور ان کا بدن شل ہو گیا، اور یہ اب کہہ رہے ہیں اس جو قاری قرآن پڑھ رہا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو قبرستان سے، قبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں قبرستان اس کمرے سے باہر پھینکا، سردی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب شاگرد آئے تو دیکھا، جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے، کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحے کے لیے۔ اسی لیے شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ، جو بھی چلے گئے، وہ شب جمعہ خاص انتظار کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر یہاں سے کچھ جائے، کچھ جائے۔ کیا بھیجیں گے آپ؟ روایات میں شب جمعہ